لوگ سمجھتے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین انسان ایلون مسک یا جیف بیزوس ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے الٹ ہے دوستو۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو تاریخ لکھنے والے اور ہسٹری جاننے والے پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین اور مالدار انسان یہ دونوں شخص نہیں تھے جو بیان ہوئے، بلکہ مانسا موسیٰ نامی ایک انسان تھا۔ جی ہاں دوستو، 1312 عیسوی سے لے کر 1337 عیسوی تک اس کی حکومت مالی نام کی تھی، اور یہ انسان اتنا زیادہ مالدار تھا اور اتنا زیادہ پیسوں والا انسان تھا کہ آج کل پیسوں کو نوٹوں میں یا سکوں میں گنا جاتا ہے، لیکن اس کی مکمل حکومت صرف اور صرف سونے کے اوپر ٹکی ہوئی تھی کہ جب اس نے مکہ کا سفر شروع کیا اور حج کے ارادے سے نکلا تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے سفر میں جتنے بھی جانور لیے تھے ان تمام جانوروں کے اوپر سونے کی کئی ہزاروں اینٹیں تھیں، سونے کی اینٹیں، اور جتنے بھی نوکروں کو اس نے اپنے ساتھ قافلے میں لیا تھا ہر نوکر اور ہر غلام کے ہاتھ میں سونے کی چھڑیاں تھیں، اور اس نے اس حج کے سفر کے درمیان اتنا سونا باٹا ہے کہ کئی سالوں تک ایجپٹ یعنی مصر کی فائنینشلی حالت بدل گئی تھی، اور پوری دنیا کی کنٹریوں پر اس کا اثر یہ پڑا کہ سونا پوری دنیا میں سستا ہو گیا، اتنا زیادہ رواں دواں ہو گیا۔ لیکن دوستو، سننے سے ایسا لگتا ہے کہ بڑا فضول خرچ انسان ہوگا، یہ سب بات تو الگ ہے، لیکن جب اس کی ایک طرف دینداری کو دیکھا جائے تو لکھنے والوں نے عجیب باتیں لکھی ہے کہ اس سے زیادہ مدارس اور مساجد کسی اور نے بھی قائم نہیں کیے، اور جتنی بھی مسجدیں، مدرسے، اسلامک لائبریریاں، یونیورسٹیاں اس نے بنائی ہیں وہ بہت ہی ٹاپ لیول کی بنایا کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ لائبریریوں میں بھی ایسی کتابیں جو نایاب تھی رکھی گئیں کہ جو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتی۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام یا دین لوگوں کے امیر ہونے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی کچھ ایسے صحابہ کرام ملتے ہیں جو وقت کے سب سے امیر ترین لوگوں میں شامل ہوتے تھے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اس کے علاوہ اور بھی دیگر دوسرے صحابہ کرام۔ تو اسلام دولت یا شہرت کے خلاف نہیں ہے۔ آدمی کے پاس کروڑ پتی ہو یا بہت زیادہ دولت ہو اچھی بات ہے، لیکن دولت کے ساتھ اس کے خرچ کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے کہ اگر میرے پاس دولت ہے اور میں سب کے سب عیش و عشرت میں لگا رہا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل فائدہ اور باقی رہنے والی دولت وہ ہے کہ میں اللہ کے دین پہ لگانے والا بنوں۔